جو چیز نیچرل نہیں ہے وہ آپ کی صحت کو یقیناً نقصان پہنچائے گی. میڈیکل سائنس بدلتی رہتی ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, میڈیکلی کوئی نقصان تھا ان کو؟ کوئی ڈاکٹر اس وقت لیب میں ٹیسٹ کر کہہ رہے ہیں وہی خون ہے, کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. بھائی بڑا نقصان کیا ہوا ان کو؟ کیونکہ نیچرل نہیں تھا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی طرف ان کی رغبت ختم. لوط علیہ السلام نے کہا نکاح کرو, انہوں نے کہا میں عورتوں میں رغبت ہی نہیں ہے. تو جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, اور یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوتا, جو کرتا ہے تو عادت پڑتی ہے, ان کو سب سے بڑا جو ان کے جو مینٹلی جو ان کا نقصان ہوتا ہے, جس طرح سے ایک اس برائی سے بچنے والا اپنی زوجہ سے سیٹسفائی ہوتا ہے, ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والا اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے جو ہارمونز, جو ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو جب کھانا سامنے آتا ہے, نہاری بن رہی ہے, نیمبو نہ خوشبو آتی ہے, آپ کا معدہ ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے, اس کے لیے تیار ہوتا ہے, پھر آپ کھانا نوالا بناتے ہو, پھر منہ میں چباتے ہو اس کو خوب رغبت کے ساتھ, پھر اس کو پیٹ میں اتارتے ہو. پورا ایک نیچرل پروسیس ہے نا. ڈائریکٹ آپ نے شاپر لا کے نہاری کا ٹھا کر کے منہ میں پھوڑ دیا کسی کے, تو میڈیکلی تو کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر کہیں گے ابھی بھی وہی کارب گیا ہے, وہی پروٹین گئے ہیں, میدے میں گئے ہیں. تو جب یہ عمل ہوتا چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ آپ کے میدے کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہوگی. سب سے زیادہ آؤٹ تو یہ کہ پھر چبا کے کھانا آپ کے ہضم, وہ سارا ایسڈ کا جو ہارمونز, جب بھوک کے ہارمونز ہوتے ہیں نا, وہ سارے بری طرح ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو آج لڑکوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا, اور ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ نقصان دہ آپ کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے جو حکیم ڈراتے ہیں خطرناک, وہ والے نقصان نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کل رجوع کریں گے اپنی تحقیق سے, اور جب رجوع کریں گے تو آپ کے پاس جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اسلام نے آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے. وہ نیچرل ہے تو نیچر پہ رہو, نیچر سے بغاوت کرنے کی ڈاکٹروں کے مشورے پہ کوشش بولو نا مت کرو. کوئی ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے نا کہ ٹینشن, آج کل ہو رہا ہے ایسے, ڈاکٹر خود لگا رہے ہیں لڑکوں کے دندوں پہ. تو یہ بھی ایسے ہی ہے, وقتی طور پر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر بار 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 اس میں اعتدال ہے ہی نہیں. تو میں بھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ان چیزوں کی لت پڑتی ہے تو آرام سے نہیں چھوٹتی, تو چھوڑنے کی کوشش تو کرو میرے بھائی. فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, اس طرح ہاتھ سے عادت پڑ گئی, تو کوشش تو کرو نا. اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا, جو چل کے آئے گا میں دوڑ کے. تو کیسے کوشش ہوگی؟ آپ یہ ارادہ کرو کہ ہم یہ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے, اور اگر اللہ نہ کرے شیطان نے کروا دیا, کیونکہ عادت پڑتی ہے تو آرام سے ایک چیز چھوٹتی ہے, کروا دیا تو ہم اپنے آپ کو سزا دیں گے. وہ سزا جرمانے کی شکل میں ہو سکتی ہے, روزے کی شکل میں ہو سکتی ہے. جب غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ نے بطور سزا کوئی نیکی بولو نا کرنی ہے. جن سے بد نظری نہیں چھوٹتی, میں کہتا ہوں جب بھی کسی کو دیکھو 50 روپے صدقہ کر دو فوراً. ایک بد نظری کے 50 روپے تو ادا کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں, جب 20 دفعہ دیکھے گا نیٹ پر اور ادھر ادھر انٹیوں کو چھیڑے گا یا دیکھے گا, تو 50 ہو کے جب ایک دن میں 1000 روپے نکلنا شروع ہوں گے تو آدمی لوگ بھی کہیں گے تیرے باپ کا فری کا پھوکڑ کا پیسہ ہے جو انٹیوں پہ اڑا رہا ہے تو. یہی ہوگا نا. پھر اپنا نفس بھی کہے گا یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا. جن کی آمدن محدود ہے ان کے لیے 1000 روپے, جن کی زیادہ آمدن ہے ان کے لیے تو لاکھ روپے بھی کچھ نہیں ہے. تو اپنی آمدن کے حساب سے تو 1000 سے کس پہ آؤ گے؟ 500 پہ آؤ گے. پھر انٹی جائے گی, اس کو دیکھنے کا دل کرے گا. انٹیاں کو انٹی کہنا حرام ہے پاکستان میں. ایک آدمی نے کسی خاتون کو کہہ دی انٹی, اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ, ٹھیک نا. تو انٹی نہیں, میں تو مذاق سے کہہ رہا ہوں. کوئی بھی, تو آپ نے جب 50 روپے صدقہ کیے, پھر صدقہ کیے, تو پھر آپ کہوں گے یار یہ 50 اب اس دفعہ میں بچا لو. آہستہ آہستہ آپ کو گناہ چھوڑنے کی عادت انشاءاللہ بولو نا پڑے گی. کم ہو جائے گا, پھر اور کم ہوگا. 1 سال میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں ختم ہو جائے گا. جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی. کچھ کرو تو صحیح, ہلو تو صحیح. اور آخری بات, بلکہ 2 باتیں بس. ایک, نماز کی پابندی. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی عزم کریں فجر تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, کیونکہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا حکم کوئی نہیں. اللہ کھلا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر پہ آ کے